بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی وی. میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. ناظرین، ہم بیٹھے ہوئے ہیں عارف نیازی بھائی کے پاس. ناظرین، آج کل پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل چینجنگ آ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاسی طور پر ایک دن پہلے کوئی اور حکمراں تھا، ایک دن کے بعد کوئی اور ہے. آپ سیاسی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل تک حکمراں تھے وہ آج پنڈال سجائے بیٹھے ہیں، عوام کی عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں ہم کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ عارف نیازی بھائی نہ صرف ادبی ہیں بلکہ یہ ایک اسکالر بھی ہیں. ادبی یعنی لٹریری آدمی کے علاوہ یہ دنیا کے سیاسی امور پر بھی ان کی نظر ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو پاکستان میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور عوام کو کیا آپ مشورہ دینا پسند کریں گے نیازی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں کہ پاکستان میں سیاست میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور انفرادی سطح پر کیا ہونا چاہیے، یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بذات خود سمجھیں کہ سیاست ہے کیا. یعنی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سیاست کیا ہے. عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اپنا آج کی دنیا میں جہاں اپنا مفاد ہو وہاں پارٹی بازی، وہاں جو اپنے گروہی مفاد ہے اس کو مقدم رکھو اور باقی سب کو پیچھے. جیسے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بنیادی طور پہ لکھی ہوئی ہے. یعنی اس کا پہلا نقطہ یہی ہے کہ جہاں امریکہ کا مفاد ہوگا وہ بات صحیح ہوگی. تو یہ یعنی اپنے ملک کا مفاد اول. تو یہ بات ان کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. اب سوال یہ کہ ہمارے یہاں کیا بات ہے. اچھا، سیاست کے لفظی معنی بڑے عجیب ہیں. سیاست کے معنی ہوتے ہیں استبل میں گھوڑوں کی نگہداشت پرداشت کرنا، وہ سیاست کہلاتی ہے. سائنس اسی بجائے سائنس جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو لیکن اب معنوی جو اس کے اصل معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ بھئی سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ گروہی اور پارٹی کے مفادات کو، جو آج کل سمجھا جاتا ہے، مفادات کو دوسرے مفادات پہ مقدم رکھیں. یہ سیاست ہے. تو اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا جو نظام ہے وہ ہے جمہوریت، جسے ہم کہتے ہیں جمہوری نظام، پارلیمانی نظام ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ کیا جمہوریت اسلام سے لگا کھاتی ہے؟ یہ اس بات پہ ہم نے کبھی غور کیا کہ جمہوریت اسلام سے تو کوئی لگا نہیں کھاتی. تو کیونکہ اس پہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. یعنی سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نظام وہاں صحیح ہے. یورپ اور امریکہ میں یہ نظام بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ بچپن سے آنکھ کھول کے جو دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا، یہ کرنا، وہ خرابی ان کے یہاں سمجھی جاتی ہے. ہماری یہاں اصل بات کیا ہے کہ برائی کی برائی نہیں سمجھی جاتی. تو یہ نظام یہاں چل ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اچھا، جمہوریت کے دوسرے معنی جمہور کے معنی عوام. جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت. جیسے وہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے از دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. تو اب وہ بات تو یہاں نہیں ہے. اصل ہمارا جو ایک ذہنی معیار ہے، ہمارا جو شعور ہے، ہماری جو پرداخت ہے، ہمارا جو بچپن سے لے کے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. نظام بالکل ڈیفرینٹ ہے. یعنی جمہوریت، مغربی جمہوریت ہمارے یہاں رائج ہے جو کہ ہمارے ذہن سے لگا ہی نہیں کھاتی. اور ہماری سوچ اس کے برعکس ہے. اچھا، ہم شروع سے دیکھتے کچھ اور ہیں، نظام کچھ اور ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ نظام وہ ہونا چاہیے جو اس ملک کے رہنے والوں کے اجتماعی شعور کے مطابق ہو، ان کے کلچر کے مطابق، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے دین، مذہب، سب کے مطابق ہونی چاہیے. اچھا، ہمارے یہاں دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں. ہاں، یعنی جمہوریت قوموں میں پنپتی ہے، جمہوریت گروہوں میں نہیں پنپتی. تو ناظرین بڑے غور سے سمجھیے گا، جمہوریت قوموں میں پنپتی ہے، جمہوریت گروہوں میں، فرقے پرستی میں نہیں پنپتی.
جی نیازی بھائی دیکھیں، اچھا آپ اپنے اعتراف میں اگر دیکھتے ہیں، جیسے ایرانی ایک قوم ہے، ترکی ایک قوم ہے، فارسی ہاں ایک قوم ہے، اسی طرح چینی ایک قوم ہے، کیونکہ ان کی زبان، ان کا ثقافت، ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی سوچ سب ایک ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں ہوا یہ کہ نعرہ تو ہم نے لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو نعرے لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نعروں پہ عمل نہ کرنا بری بات ہے۔ تو نعرے لگانا بری بات نہیں ہوتی، نعرے تو لگتے ہی ہیں، تو نعرے لگاتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ نعروں سے انسان کے شعور کا پتہ چلتا ہے کہ اس ناظرین بڑے غور سے آپ سمجھیے گا، ایک ایک بات نیازی بھائی کی کیچ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی لائیں، نعرہ لگانا بہت آسان ہے، نعرہ لگانا اور لگانا بھی چاہیے، ہاں، مگر آگے کیا کہتے ہیں دیکھیے گا کہ نعرہ، دیکھیں نعرہ جو ہے بنیاد ہے، بغیر نعرہ لگا، آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، نعرہ ہی تو لگا تھا، نعرہ ایک ہاں نعرہ ہی تو لگا تھا نا۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ نعرہ ضروری ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، لیکن خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نعرے کے مطابق کام نہ ہو۔ تو ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ نعرے تو بہت لگے اور لگتے رہیں اور لگتے بھی رہیں گے، لیکن عمل بالکل اس کے مختلف رہا ہے ہمیشہ۔ اسی لیے دیکھیں اسلام نے، آپ اگر غور کریں، اسلام نے کوئی نظام انسانوں کو حکومت کرنے کا نہیں دیا، کوئی نظام نہیں دیا۔ آپ اپنے خلفاء، چاروں خلفاء کو دیکھ لیں تو وہاں آپ کو الیکشن بھی ہے، سلیکشن بھی ہے، نامینیشن بھی ہے، الیکشن بھی ہے، سلیکشن بھی ہے، نامینیشن بھی ہے، سبحان اللہ، سب کچھ ملے گا آپ کو۔ لیکن کیا کہ جو الیکشن ہے وہ بھی صحیح ہے، جو نامینیشن ہے وہ بھی صحیح ہے، جو سلیکشن ہے وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جب اکارڈنگ ٹو نیڈ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں اسلام کے مطابق چلاؤں گا تو چلو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم چلیں گے۔ اور انہوں نے کہا اچھا میں اگر اسلام کے مطابق نہ چلاؤں تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ہم تجھے پکڑ کے سیدھا کر دیں گے۔ ایک بدو کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہم پہ کیوں چھوڑی؟ وہ اس لیے چھوڑی کہ تم جو چاہو نظام بنا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوورنٹی اللہ کی رہنی چاہیے، بس۔ سوورنٹی اگر اللہ کی ہے تو ایک چرواہا اور ایک بھینگا اور ایک کالا، وہ بھی آپ پہ اگر حکمران بنا دیا جائے تو اس کا کہنا مانو۔ جب تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آتی اللہ و آتی رسول اولو الامر منکم، اللہ دیکھیں اس میں بہت ہی بنیادی میں کیا کہتا ہے، آتی اللہ کی اطاعت کرو، آتی رسول کی اطاعت کرو، لیکن آگے اس نے یہ نہیں کہا کہ امیر کی اطاعت کرو، اطاعت امیر کی واجب نہیں ہے، رسول اور اللہ کی اطاعت واجب ہے، امیر کی اطاعت مشروط ہے۔ مشروط یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلے تو مانو، نہیں تو نہیں مانو۔ تو دیکھیے قرآن نے کیا کہا، اولو الامر منکم، جو تم پہ حاکم ہے اس کا کہنا مانو، لیکن کہنا ماننا مشروط ہے، وہ اگر وہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو مان لو، نہیں کر رہا تو مت مانو۔ تو ہمارے یہاں ہوا یہ کہ وہ جو بنیادی بات تھی جمہوریت، چلے میں کہتا ہوں اگر آپ جمہوریت کو بھی تسلیم کر لیں، اول تو جمہوریت تو بہت خراب چیز ہے، یعنی جمہوریت بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس میں خرابیاں بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک پڑھا لکھا ہے، ایک سمجھدار اور باشعور آدمی، اس کا ووٹ بھی وہی ہے، اور ایک جاہل اور جو پڑھا لکھا سمجھدار نہیں، اس کا ووٹ بھی وہی ہے، اس کا بھی ووٹ ایک ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جاہل اور باشعور لوگ برابر ہیں، یعنی بینا اور نابینا برابر ہو گئے۔ تو یہ ضروری ہے، یا اس کے یا تو اس کے لیے کہ 100% لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہوں، 100% لوگ سمجھتے ہوں، 100% لوگ یہ جانتے ہوں کہ ہمارے ملک کی بھلائی کس میں ہے، ہمارا جو طریقہ انداز فکر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس آدمی کو قبول کرنا چاہیے، کس کو رد کر دے، یہ ساری باتیں اگر نہیں ہیں تو جمہوریت تو بیکار ہو گئی آپ کے لیے۔ اچھا پھر دوسری یہ کہ جمہوریت وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں یکسانیت ہو، معاشرے میں یکسانیت ہو ہر لحاظ سے، تو وہاں جمہوریت کو کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں تو بہت چیزیں تقسیم در تقسیم ہے، تو وہاں کیسے کامیاب ہوگی؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں،
وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ایک قوم بنانے میں ایک بنیادی چیز ہے، پاکستان میں خاص طور پہ وہ ہے اسلام. تو جب وہ بنیادی چیز یہ کہ نہیں ہے تو آپ ایک کیسے ہوں گے؟ ایک ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی، یہ کیونکہ یہ فطرت کے خلاف بات ہے. بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ تقسیم. اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں، یہ تقسیم. پھر اس کے بعد یہ فلاں ہے، یہ یعنی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہے. تو جب آپ گروہوں میں، جب آپ 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی اپنی سب بنا لیں گے تو وہ ایک قوم کیسے ہو جائے گی؟ جب ایک قوم نہیں ہوگی تو ایک فکر کیسے ہوگی؟ جب ایک فکر نہیں ہوگی تو قوم ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو یہ بات تو آپ یقین کریں، یہ بات میرے ایمان کا حصہ بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اللہ، اس لیے کہ اس کے ریزنز اور اس کی وجوہات میرے پاس موجود ہیں. اور وجوہات وہ یہی ہیں کہ چاہے وہ جمہوریت ہو. دیکھیں شیکسپیئر نے جیسے کہا تھا کہ دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ اٹ اٹس سو. کوئی بھی چیز بذات خود اچھی بری نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں نظام دنیا کا کوئی سا بھی لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی صحیح ہونے چاہیے. جب آپ خود صحیح نہیں ہیں تو نظام کیا کر لے گا؟ نظام کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اس نظام کو چلانے کے لیے بھی تو آدمی چاہیے نا. تو اب آدھے آدمی کہتے ہیں یہ نظام اچھا ہے، آدھے کہتے ہیں یہ نظام اچھا نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو بھائی کہیں تو آپ ایک ہوں گے نا، کہ جب تک ایک آپ نہیں ہوں گے تو وہ نظام کیسے چلے گا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اور یہ بات بڑی اچھی ہے کہ قوم کو یہ شعور دیا جا رہا ہے اب، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہم، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا تم ویسے تو تم ایرانی بھی ہو، تورانی بھی ہو، لیکن یہ بتاؤ ایک مسلمان بھی ہو، ایک نہیں ہو. تو اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ یہ سوچیں کہ سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان، کہ ہمیں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے مل کے. تو جب تک یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اور ہم ٹکڑیوں میں بٹے رہیں گے. بھائی سیاسی جماعتیں، اب اسلام میں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اپوزیشن ہوتی ہے؟ اسلام میں کون سی اپوزیشن تھی؟ تو یہ تو مغربی جمہوریت ہے نا، کہ بھائی ایک جو ہے وہ مقصد اقتدار پارٹی ہے، ایک اپوزیشن ہے، حزب اختلاف ہے. ہاں، حزب اختلاف اور حزب اقتدار. تو یہ اسلام میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو یہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بھائی ایک ہو جاؤ. وہ بھی بیعت کر لیتا ہے، وہ بھی سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے. بھائی ولا تفرقوا بین، تم آپس میں اختلاف نہ ڈالو، فرقہ بازی مت کرو. تو یہ کہتا ہے. تو یہ اب آپ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب پارٹیاں بن جاتی ہیں تو وہ پارٹیوں کے مفادات، ملکی مفادات پہ مقدم ہو جاتا ہے. تو ظاہر خرابیاں وہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا ایک مہاجر قومی موومنٹ ہے، ایک تحریک انصاف ہے، تو ایک فلاں ہے. تو بھائی وہ اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. بھائی یہ بنیادی فرق ہے. مثلا اگر میرا لیڈر ہے تو وہ جو بھی بات کر رہا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، میں دیکھوں گا کون کہہ رہا ہے. تو جو کون کہہ رہا ہے چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، اسے ماننا ہے. تو پھر ملک کی ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے جب تک آپ یہ تفریق پیدا نہیں کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. پھر یہ کہ اب عام طور پہ ناراض کر لگایا جاتا ہے کہ بھائی امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ جب پاکستان بنا تو 1950 میں پاکستان نے جرمنی کو $50 کروڑ کی امداد دی تھی. 1950 ہاں، $50 کروڑ کی امداد جرمنی کو دی تھی اس وقت. یہ ان حالات میں تو ہوا کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ پاکستان کی تاریخ پہ دیکھیں تو آپ یقیناً خون کے آنسو ہوتا ہے آدمی کہ ہمارے بزرگوں نے کیا اس دن کے لیے قربانیاں دی کہ لاکھوں لوگ قتل ہو گئے، لاکھوں لوگ برباد ہو گئے، گھر برباد ہو گئے، عصمتیں برباد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن کس لیے؟ صرف نعرے کے لیے کہ بھئی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بات بذات خود عجیب سی سمجھی جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سازش تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی طاقت کو انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، پاکستان نہ بنتا اور انڈیا کے مسلمان، ان تینوں کو ملا لیں آپ. مجھے ابوالکلام آزاد کی بات یاد آتی ہے، واقعی انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کو 25 سال سے زیادہ قائم رہ سکتا اور یہ آپس میں لڑیں گے، اور وہی ہوا بالکل. تو یہ طاقت ہماری جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. جب تقسیم ہو گئی تو آج دیکھ لیں دنیا میں سارے مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں.
انڈیا میں آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، ہم یہاں دیکھ لیں تو یہاں آپس میں لڑتے ہیں، تو مسلمان برباد ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ تو جب تک اتحاد پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ ایک نہیں ہوگی، تو نظام لانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صدارتی نظام لے آؤ تو کیا ہو جائے گا، جمہوریت لے آئیں تو کیا ہو جائے گا، نظام سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی سوچ بدلیں، اپنے فکر بدلیں، اپنا انداز بدلیں اور قوم و ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، دیکھیں ایک دو دنیا ہیں، ایک خارجی دنیا ہے اور ایک ہماری داخلی دنیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ خارجی دنیا میں نظام تبدیل ہوتا؟ خارجی دنیا میں اللہ نے جو نظام دیا وہ چل رہا ہے، وہی چلتا رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ میرے بنائے ہوئے قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ یہ دیکھیں گے کہ بیرونی دنیا میں، خارجی دنیا میں جو قوانین ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن سورج مشرق سے نکلے دوسرے دن مغرب سے نکل جائے۔ تو جو قوانین، جن قوانین کی بنیاد پہ جو تبدیل نہیں ہو رہا، اس پہ چل کے دنیا اسی طرح چل رہی ہے اور کامیاب ہے، تو آپ اس قانون پہ کیوں نہیں عمل کرتے جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں؟ ایک اصول کی بات ہے، بنیادی سی بات پہ آپ کے لیے جو اس نے قانون بنایا ہے، کیا اس سے زیادہ پرفیکٹ کوئی قانون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی بھی نظام لے آئے۔ نظام اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ یہ چھوڑ دیا، ورنہ وہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ نظام لانا ہے آپ کو، بس وہ کہہ دیتا ہے بھائی جمہوریت لانی ہے، خلافت لانی ہے، فلاں لانا۔ اس نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ نظام، اس نے ایک بنیادی بات آپ کو بتا دی کہ نظام اپنی مرضی کے مطابق جو چلاؤ چاہو، جیسے چاہو چلاؤ، لیکن بنیاد سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں اور یہ بات ہم سوچ لیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ترقی نہ کریں، ناممکن ہے۔ لیکن بنیادی شرط یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی نیازی بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں، اور باہر کی دنیا کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کہ اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ مقام حاصل کریں، آپ کے بچے محفوظ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیجئے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظام نفس کیا ہے۔ نیازی بھائی اور اسلم پرویز کو اجازت دیجیے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ملک کیسے ترقی ہوتا ہے، ملک کو کیسے ترقی ملتی ہے، آپ اور ہم کیسے ترقی پائیں گے۔ یہ جمہوریت کیا ہے، اسلام میں کیا اپوزیشن کوئی ہے؟ آپ عارف بھائی کی یہ بات کو ایزی مت لیجیے گا۔ اسلام میں آپ سوچیے گا فطری طور پر، آپ میاں بیوی بال بچے ماں باپ گھر میں بھائی بہن ہیں، ایک اپوزیشن بیٹھا ہوا ہے، ایک باپ ہے، باپ کا اپوزیشن ماں بیٹھی ہوئی ہے، کیا گھر کا نظام چلے گا؟ تو ضروری یہ ہے کہ اپوزیشن بھی جو حکمراں ہے، ملک اور معاشرے کی ترقی میں حکمراں کو چاہیے پارٹی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے ملکی اور عوامی مفاد کو ترجیح دیں۔ اپنا اور اپنے ملک کا اور اپنے عوام کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔